آج ہم ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سننے جا رہے ہیں کہ جس میں ایک بکری کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت پکایا گیا، پوری جماعت نے سیر ہو کر کھایا بھی، لیکن کھانا ختم نہ ہوا۔ اور پھر جو معجزہ پیش آیا سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ واقعہ، یہ وہ سین، یہ قصہ کس طرح ہوا، کیسے پیش آیا، آئیے آج ہم اس کو خلاصے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، آپ مکمل ضرور سنیے گا۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک جو کہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کو تکتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا منظر ہوگا نا، حضور کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے، حضور کا دیدار کرتے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کا دیدار ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب کون شخص ہے۔ خیر، آپ کے چہرے کے نور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور کے چہرہ انور متغیر ہے، حضور کا چہرہ انور جو ہے آج تبدیل سا ہے۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا ہے۔ ارے یہ دیکھیں نا، حضور سے محبت کا عالم تو چیک کریں۔ ارے آپ یہ نہ دیکھیں، واقعہ تو ہم سن رہے ہیں، ساتھ یہ بھی تو توجہ کرتے جائیے نا، حضور سے محبت کا عالم۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کا چہرہ دیکھا متغیر پایا، حضور کا چہرہ دیکھا تبدیل پایا۔ ارے پوچھا نا حضور کیا ماجرا ہے، یہ نہ پوچھا حضور کیا ہوا، حضور فرمائیے کوئی وجہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، حضور بتائیے نا، ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ ارے حضور ہے نا، صحابی ہو، غلام ہو تو ایسا ہو، رسول ہو تو ایسا ہو۔ ارے حضور کا چہرہ دیکھا، گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، میں نے حضور کے چہرے کو متغیر پایا۔ میرا گمان ہے بھوک کے سبب ایسا ہے، مجھے لگ رہا ہے حضور کو بھوک ہے جس وجہ سے یہ عالم دیکھا میں نے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو فرماتے ہیں، زوجہ محترمہ کو فرماتے ہیں، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے کھانے کے لیے، کوئی چیز ہے جو میں حضور کے لیے پیش کروں، حضور کے لیے ہدیہ کروں؟ جواب دیا، واللہ اللہ کی قسم، اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچھ آٹے کی سوا اور کچھ بھی نہیں، ہمارے گھر تو کچھ بھی نہیں، ایک بکری ہے اور تھوڑا سا بچہ کچھ آٹا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے وہ صحابیہ کیا شان تھی ان کی بھی۔ ارے رب جب دیتا ہے ایسے دیتا ہے اور ایسے غلام دیتا ہے۔ صحابی کیا کرتے ہیں، اس بکری کو لیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ ارے آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے کہ اپنے پاس ایک بکری ہو، چند آٹا ہو اور وہ بھی کسی کے لیے ذبح کر دیں؟ ارے یہ شان بھی ان کی تھی، صحابی کی شہرت جو ملی۔ ارے صحابی ایسے تھوڑا بن گئے، ارے صحابی بھی تو رب نے چن کر بنائے تھے اور ایسے بنائے تھے، ارے جس کا تذکرہ ہو کر بیٹھ جائیں دل خوش ہو جاتا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ بکری ذبح کرتی اور فرمایا جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شافع رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو، اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو، میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت ببرکت ہوا۔ فرمایا، حضور نے فرمایا، ان کو جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو، ان کو گروپ بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے، ٹولیاں بن کر وہ آنے لگے، کھانا کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی۔ سیر مطلب خوب اچھی طرح کھا لیا، پیٹ بھر گیا، سیر ہو گئے، کھانا کھا لیا، وہ صحابی چلے گئے، دوسرے صحابی آ گئے، پھر وہ چلے گئے، پھر ایک ٹولی آئی وہ چلی گئی، پھر جماعت آئی وہ گئی، اسی طرح جماعت کر کے آتے گئے، کھانا کھاتے گئے اور واپس جاتے رہے۔ ارے مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ مزے کی بات اس میں یہ ہے، جب کھانا کھا کے جاتے تھے نا، کھانا ویسا کا ویسا ہی رہ جاتا تھا، جتنا بنایا تھا اتنا باقی ہے، جتنا بنایا تھا اتنا باقی ہے۔ وہ سیل ہو کر کھاتے جا رہے ہیں، کھانا کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارے کھانا اتنا ہی باقی ہے، کھانا اتنا ہی موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے، کیا فرماتے؟ ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے کہ کھانا کھاؤ ہڈی نہ توڑو، کھانا کھاؤ ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا، ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا۔ صحابی فرماتے ہیں میں یہ کلام نہ سن سکا، حضور نے کیا پڑھا؟ ارے حضور کا کلام سن لیتے تو ہمیں بھی آج فائدہ ہوتا۔ حضور نے کیا پڑھا؟ فرماتے ہیں میں اس کو نہ سن سکا۔ فرماتے وہ صحابی فرمانے لگے، ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکایک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بکری جس کا گوشت کھایا تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ کہتے ہیں حضور مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، حضور مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، تو جناب یہ کون ہیں جو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ ارے ایک بکری جس کو ذبح کیا گیا، اس کی کھال اتاری گئی، اس کا گوشت بنایا گیا، گوشت بنا کر اس کا سالن بنایا گیا، سالن بنا کر اس کو کھایا گیا، کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کیا گیا اور اللہ کا کلام جو بھی حضور نے پڑھ کر ہاتھ پھیرا اور وہ بکری کان چھاڑتے ہوئے یکایک زندہ ہو گئی۔
बताइए अभी भी मुनकिर है कि हुजूर मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते? अरे हुजूर नहीं तो फिर कोई भी नहीं। हुजूर को अपने सारे कमालात दिए हैं। हुजूर जब चाहें जिसे चाहें जो चाहें नवाज देते हैं। हुजूर की शान ही ऐसी है। हुजूर को रब ने ऐसा बनाया जैसा न किसी को दिया ना मर्तबा किसी को मिला न कभी मिल सकता। इसलिए तो हुजूर को खातमुल मुरसलीन बना डाला। अरे तमाम जहानों की कुंजियां हुजूर के हाथ में दे दी। फरमाया मैं देने वाला हूँ। ए मुस्तफ़ा ए मेरे महबूब तू अता करता चला जा। तुझसे कोई सवाल नहीं, तुझको जितना दे तेरी मर्जी, तू बस देता चला जा, देता चला जा, देता चला जा। तेरे मांगताओं की झोली भरता चला जा। कहते हैं ना मैं मांगता हूँ उनका जो मांगता रहने नहीं देते। मैं झोली भर कर लाया हूँ उनकी तरफ जो खाली जाने नहीं देते। मैं मांगता हूँ उनका जो मांगता रहने नहीं देते। अरे मैं झोली लेकर आया हूँ उनके दर पर जो खाली झोली जाने नहीं देते। अरे उस बकरी को जिंदा कर दिया। अभी भी कोई दलील चाहिए? कि दलील कम है, ये दलील थोड़ी है। हुजूर मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकते। आपने मुझसे फरमाया उसके बाद क्या होता है? हुजूर ने उन सहाबी से फरमाया, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे फरमाया अपनी बकरी ले जाओ। फरमाते हैं मैं बकरी अपनी बीवी अपनी ज़ौजा मोहतरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ले आया। वो हैरत से बोली ये क्या? वो हैरत जी ये बकरी अभी ज़बह की मैंने, पका कर दी मैंने, ये क्या? वो सहाबी कहने लगे वल्लाह वल्लाह अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम ये हमारी वही बकरी है जिसको हमने ज़बह किया था। अरे उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, उस वाहदहु ला शरीक की कसम, अरे उस महबूब की कसम, अरे जिसने इस जहां को बनाया हुजूर की खातिर से जहां बना डाले। अरे मैं उसकी ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ ये वही बकरी है जिसको हमने ज़बह किया था। हुजूर ने दुआ मांगी, दुआए मुस्तफ़ा से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसे जिंदा कर दिया। ये सुनकर इनकी ज़ौजा मोहतरमा बेसाख्ता पुकार उठी हाँ 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ हाँ मैं गवाही देती हूँ वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसका कोई शरीक है ना कभी हो सकता। अरे वो वहदहु ला शरीक है, जो उसका शरीक माने वो काफिर है, जो उसका शरीक माने वो इस दुनिया से बेरगबत बेगैरत तरीन बंदा है। अरे जो उसका शरीक किसी को बनाए उस जैसा गलीज़ शख्स कोई नहीं। अरे फरमाती है हाँ हाँ मैं गवाही देती हूँ हुजूर खातमुल मुरसलीन है, हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। हुजूर वह है जिन पर नबुव्वत की मोहर खत्म हो गई, जिन पर मोहर लगा दी, इनके बाद ना नबी आएगा ना नबी हो सकता। अरे मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। है ये वाकया सुनकर बताइए दिल ताज़ा होता है या नहीं? अरे दिल बाग बाग होता है या नहीं? अरे दिल के अंदर तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरे हुजूर कैसे कैसे वाकयात, अरे ऐसे ऐसे वाकयात मौजूद हैं, आप सुनेंगे तो झूम जाएंगे। आज का हमारा ये वाकया बड़ा खूबसूरत वाकया था। अल्लाह पाक से दुआ